اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے اذان دے دی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ تعالیٰ کے یاد کی طرف لپکو۔ ابھی جمعے کے اذان جو ہی ہو جائے اس کے بعد مسجد کی طرف آنا یہ ضروری ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، یعنی اہتمام کے ساتھ، اور ویسے سعی کہتے ہیں دوڑنا، معمول سے ہٹ کے تیز چلنا، اس کو سعی کہتے ہیں۔ لیکن یہاں کیا مراد ہے کہ بھی اہتمام کے ساتھ مسجد کی طرف آنا، راستے میں بھی کوئی ملے تو اس کے ساتھ آپ بات چیت کر سکتے ہو، اس طریقے سے کہ وہ مسجد کی طرف آئے تو آپ اس کے ساتھ بات کریں۔ ایسا نہیں کہ راستے میں ہی آپ کو ساتھی نے روک دیا، آپ کھڑے ہو کے باتیں کرنے شروع کر دیا، پھر اہتمام نہ ہوا نا۔ کوئی ضروری کام ہو، راستے میں آپ کسی دوست کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ تو اسی طریقے سے جمعے والے دن بھی فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، ابھی یہاں صرف نماز کا نہیں کہا ہے، جیسے ہم جو ہی امام صاحب اللہ اکبر خطبہ ختم ہوتا ہے تو ہم پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف آؤ، یعنی اس سے پہلے جو بیان ہوتا ہے، جو خطبہ ہوتا ہے، یا جو آپ جا کر سنتے پڑھتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں اس میں کیا ہیں؟ شامل ہیں۔ تو اذان ہونے کے بعد کسی دوسری مصروفیات میں نماز اور اس سے متعلقات کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ، عام طور پر جو تاخیر ہوتی ہے وہ خرید و فروخت کی وجہ سے ہوتی ہے، کہ بھی بازار بند کرنا یا دکان بند کرنا یا اپنا سٹور بند کرنا مشکل لگ رہا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا الْبَيْعَ کہ بیچنے کو ہی چھوڑ دو۔ جب آپ بیچنے کو چھوڑ دو گے تو کوئی خریدار نہیں رہے گا، تو اسی لیے فرمایا کہ ہر قسم کی ٹریڈنگ اور ہر قسم کا بزنس اس کو کیا کر لو، روک دو اور اس کو چھوڑ دو اور مسجد کی طرف آ جاؤ۔ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، بظاہر ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ہم چیزیں بیچیں گے تو ہمیں نفع ملے گا اور یہ ہمارے لیے بہتری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کاروبار کو چھوڑ دینا، مسجد کی طرف آ جانا، اپنے دوسرے کاموں کو مؤخر کر دینا، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کیا ہو، جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تمہیں کہتا ہوں کہ یہ اس وقت مسجد میں آنا تمہارے لیے بہتر ہے، اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ میرے لیے ابھی یہ کسٹمر آ گیا تو اس کو جانے نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تھوڑا سا تو وقت ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب نماز ہو جائے فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، پھر زمین میں کیا ہو جاؤ، پھر پھیل جاؤ، اور وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر یہ تجارت کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ فضل سے یہاں مراد بزنس ہے اور کاروبار ہے۔ عام طور پر جہاں پہ قرآن پاک میں فضل کا لفظ استعمال ہوا ہے تو اس سے یہ تجارت ہی مراد ہوتی ہے۔ تو وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو، اور وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور یہ دھیان رکھنا چاہیے کہ جب آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو پل پل پہ آپ کا ایک امتحان ہوتا ہے، تو پل پل پہ گھڑی گھڑی پہ اللہ تعالیٰ کو خوب کثرت سے یاد کرو، زبان سے بھی اور معاملات میں بھی، کہ بھی کسی کے ساتھ دھوکہ دہی نہ ہو، کسی کے ساتھ فراڈ نہ ہو، کسی کے ساتھ غلط بیانی نہ ہو، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ ہو۔ تو یہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کہ یہ ہر معاملے میں، ہر ڈیل میں، ہر خرید و فروخت میں اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو، خوب یاد رکھو۔ لعلکم تفلحون، جب تم اس طرح شفافیت کے ساتھ کام کرو گے اور جب تم اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے رکھ کے کام کرو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد رکھ کے کام کرو گے، تو فرمایا لعلکم تفلحون، تو یہ پھر تمہاری کامیابی کی ضمانت ہے۔ تو بھئی کامیابی کی ضمانت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ساتھ لے کر چلنا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہم نے کسی کو ڈانچ دے دیا، ہم نے کسی کے ساتھ فراڈ کر لیا، کسی کو دھوکہ دے دیا تو ہم کیا ہو جائیں گے، اچھے ہو جائیں گے یا ہماری کامیابی مل جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس طرح مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے تو تب تمہاری کامیابی کیا ہے کہ ضمانت میں دیتا ہوں، لعلکم تفلحون، پھر تمہاری کیا ہوگی، کامیابی ہوگی۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی۔ دوسری بات کہ بھی جمعے والے دن یہ سید الایام، تمام دنوں کا سردار ہے، یہ افضل الایام ہے، یعنی جتنے بھی دن ہیں ان تمام میں افضل ترین دن۔ اور اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر سے بھی زیادہ کیا ہے، فضیلت والا ہے۔ اس میں ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں اور کتنی شاپنگیں کرتے ہیں، اور یہاں پہ 1-2 گھنٹے کی بات ہے، اس لیے اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سب سے پہلے آنے والے کو بتایا کہ
فرشتے پروٹوکول کے طور پہ جو دروازہ ہوتا ہے وہاں پہ کھڑے ہوتے ہیں، اور سب سے پہلے جو آنے والا ہوتا ہے اس کو اونٹ کے صدقے کا ثواب، پھر اس کے بعد گائے کے صدقے کا ثواب، پھر اس کے بعد بکرے کا صدقے کا ثواب، پھر اس کے بعد مرغی اور انڈے۔ تو کون ہر ہفتے اونٹ صدقہ کر سکتا ہے؟ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ مسجد کے اندر ہم آ جائیں، اور جب امام صاحب ممبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے بعد تو پروٹوکول بھی ختم ہو جاتے ہیں، رجسٹر کلوز ہو جاتے ہیں، تو پھر تو وہاں پر نام کا اندراج بھی نہیں ہوتا ہے، آ گئے اور یہ چلے گئے۔ تو بھی کہیں ایسا تو نہ ہو کہ ہم آئے بھی اور ہمارے لسٹ میں نام ہی نہ ہو۔ اور پھر آخری ایک روایت ذکر کر کے بات کو ختم کر دینا چاہتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ جمعے والے دن غسل کرے اور غسل کرائے، صبح سویرے اہتمام کے ساتھ آئے، پیدل آئے، سوار ہو کے نہ آئے، امام کے قریب بیٹھے اور کوئی لغو بات نہ کرے اور غور سے خطبے کو سنے، تو اس کو ہر قدم پہ جو یہ گھر سے اٹھا کے آتا ہے 1 سال کے قیام اللیل کا اور 1 سال کے روزوں کا ثواب ملتا۔ ابھی آپ خود اندازہ کیجئے، اتنے تھوڑے سے عمل پہ اتنا زیادہ ثواب یہ شاید کسی اور عمل پہ ملتا ہو۔ ہم میں سے کون طاقت رکھتا ہے کہ سال بھر ساری رات قیام اللیل کرے؟ کون طاقت رکھتا ہے کہ سال بھر روزے رکھے؟ لیکن یہ تو ہم کر سکتے ہیں نا، رمضان المبارک کی بھی، اور ساتھ آخری عشرہ بھی، اور ساتھ جمعے کا دن بھی، اور زیادہ اہتمام ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب۔